اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرے آج کے 3 موضوع ہیں اور تینوں موضوع انتہائی اہم ہیں۔ پہلے روٹین والی بات جو میں روزانہ دہراتا ہوں لیکن کوئی اتنا خاص اثر نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں، میری ویڈیوز پسند بھی کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ایک گلہ ہے مجھے اپنے بچوں سے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ لوگوں کے لیے 75 سال کی عمر میں بھی محنت کر رہا ہوں، سچ سامنے لا رہا ہوں، ملک کی خدمت کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی آواز ہوں۔ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور پوری ویڈیوز دیکھا کریں، اور جو اشتہارات بیچ میں چلتے ہیں نا ان کو اسکپ نہ کیا کریں، کیونکہ وہی انکم کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور کوشش کیا کریں کہ جس جس کے پاس بھی گھر میں واٹس ایپ بنا ہوا ہے نا ان سب سے سبسکرائب کروائیں چینل کو، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ سبسکرائب کروانے کی، اور ویڈیو پورے دیکھا کریں، خود بھی دیکھا کریں اور دوسروں کو بھی کہا کریں کہ اگر سچ سننا ہے تو یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ اور دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی بھی ہوں۔ میں نے 1975 میں نوائے وقت اخبار میں اداریے لکھنے سے اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا۔ تو اس وقت میں نوجوان تھا، اتنا مطلب لوگ نہیں پسند کرتے تھے، جو پرانے بیٹھے ہوئے تھے اچھے میرے سے بہت اچھے لوگ اس وقت اداریہ لکھنے والے تھے، وہ کچھ زیادہ تر اس دنیا میں اب نہیں ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے، بہت اچھا لکھنے والے تھے، اور اس وقت صحیح صحافی ہوتے تھے۔ اس وقت لوگوں کو یہ لفافوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو صابر شاکر جیسے لوگوں نے آ کے نا، جنہوں نے ریڑھی لگاتا تھا، مالش لوگوں کی پارکوں میں بیٹھ کے کرتا تھا، جب ایسے لوگ اپنے آپ کو صحافی کہلانا شروع کریں گے نا تو پھر یہی حال ہوگا جو آج کل صحافت کا ہوا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ جو ہے نا ڈھونڈ کے لوگوں میں سے، عوام میں سے، 26 کروڑ عوام میں سے وہ صحافی ڈھونڈ کے نکالیں جو حق سچ کی آوازوں ہیں، اور ان کا ساتھ دیا کریں۔ تو اب آ جاتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ میرے 3 موضوع ہیں۔ سب سے پہلا موضوع ہے میرا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تمام پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ ہمارا ملک دیوالیہ ہونے سے اس ذات پاک نے بچا لیا ہے۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا، بار بار کہتا رہا ہوں نا کہ وہ جو ذات پاک ہے نا وہ بہت بڑی ذات پاک ہے، بہت عظیم، بہت طاقتور ہے وہ، اور اسی نے ہی ملک کو بچانا ہے۔ اور دیکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، کروڑ بار شکر اس مالک کا کہ اس نے بچا لیا ہے۔ چائنا سے کل انشاءاللہ 70 ارب ڈالر آ رہے ہیں پاکستان، یہ پہلا خوشگوار جھونکا ہے۔ اس کے بعد آئی ایم ایف سے بھی کل تک ڈیل مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر یہ دبئی بھی دے رہا ہے، سعودیہ بھی دے رہا ہے۔ انشاءاللہ نبی پاک کے صدقے میں اللہ غیب سے مدد کرے گا اور کر رہا ہے، اور ملک دیوالیہ نہیں ہوگا۔ آفرین ہے، میں اس طرح سلام کرتا ہوں جو ملک کے حالات تھے کہ نواز شریف کو اور پوری پی ڈی ایم کو، کہ جس طرح عمران نیازی نے ملک کو تباہ کر کے رکھا تھا نا، تقریباً 90% ملک تباہ ہو چکا تھا، 10% رہتا تھا۔ اللہ بھلا کرے باجوہ صاحب کا کہ انہوں نے بر وقت اقدام کیا کہ اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیا، گارنٹی دی پی ڈی ایم والوں کو، تب جا کے انہوں نے پھر اس کو، اور قانونی طریقے سے اس کو اتارا گیا ہے۔ وہ بشک روتا رہے، پیٹتا رہے، اس کے نصیب میں جیسے یزید کے نصیب میں قیامت تک رونا پیٹنا لکھا ہوا ہے نا، ایسے ہی اس کے نصیب میں بھی جب تک یہ زندہ ہے نا، اللہ نے ذلت، رسوائی اور رونا پیٹنا ہی لکھا ہوا ہے، یہ روتا ہی رہے گا انشاءاللہ نبی پاک کے صدقے میں۔
تو جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں نا، وہ میں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں، کیونکہ ان سے بس ایک گلہ ضرور ہے کہ انہوں نے عمران کی محبت میں اپنا ایمان تک بیچ دیا ہے۔ میرے پاس موجود ہے ویڈیوز کو، تو اللہ کے بندوں پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے، خاتم النبیین اس کو نہیں آتا ہے۔ اس نے 380 مساجد گرائی تھیں کہ کیوں؟ اپنے 4 سالوں میں، کہ یہ سرکاری جگہوں پہ بنی ہوئی ہے۔ اور وہ جو بنایا ہے وہ سکھوں کا، تو وہ نعوذ باللہ، جس کو وہ کہتا رہتا ہے کہ سکھوں کا خانہ کعبہ ہے، نعوذ باللہ خانہ کعبہ ایک ہی ہے، وہ اللہ کا ہے، دوسرا کعبہ دنیا میں نہیں بن سکتا ہے۔ وہ سکھوں کا وہ گردوارہ جو تھا نا، وہ 40 کنال پہ تھا، اس کو اس نے 400 کنال پہ پھیلایا ہے۔ اور شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے ملتان میں اپنے والد کے مقبرے کے ساتھ، ولی اللہ کے ولی ہیں، بہت عظیم ولی ہیں، لیکن دیکھو ولیوں کے گھر میں بھی کافر پیدا ہو جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ولی کے گھر ولی پیدا ہو۔ اس کمبخت نے وہاں درگاہ کے اندر ہندوؤں کو مندر بنانے کی اجازت دے دی ہے۔ اب پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ ابھی بھی ٹائم ہے، سوچو، یہ جماعت نہیں ہے۔ میرے پاس مفتی اعظم کا فتویٰ موجود ہے، جس میں وہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ جماعت نہیں ہے، یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے۔ تو اب اس فتنے سے بچنے کا آپ لوگوں کے پاس ذریعہ ہے کہ آگے انتخابات ہوں گے 2 سال بعد، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لکھ لیں، انشاءاللہ 2 سال بعد ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہوگی، کیونکہ ملک کے حالات ہی ایسے ہیں کہ اس کو سنبھلنے میں کم از کم 2 سال لگ جائیں گے۔ اوپر سے ایک تو انہوں نے تباہ کیا لوٹ مار کے تھرو، دوسرا نمبر رئیسی قصر سیلاب نے نکال دی تھی، اور اس سے بہتر، اس سے جو ہے نا، سنبھلے بھی نہیں تھے کہ انہوں نے اتنی لوٹ مار کر دی کہ ملک 90% تباہ ہو گیا تھا۔ تو اس میں 2 سال لگیں گے، لیکن انشاءاللہ اب عوام کی ووٹوں سے بنے گی حکومت۔ پہلے تو جو آرمی چاہتی تھی وہ بناتی تھی، لیکن الحمدللہ اس مرتبہ ہماری آرمی نے، باجوہ صاحب زندہ باد، عاصم منیر صاحب زندہ باد، انہوں نے مکمل طور پہ اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے سیاست سے، اور اب ان کی عزت میں بھی لاکھوں کروڑوں گنا اضافہ ہوا ہے، اور اب عوام ان سے پیار بھی کرتی ہے اور ایسے سلوٹ کرتی ہے عوام ان کو۔ تو باقی جو ہے نا، یہ دیکھیں، جب انسان غلطی کرتا ہے نا، اور غلطی کر کے آکڑ جاتا ہے، اور پھر جب وہ اللہ کی پکڑ میں آتا ہے نا، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ نواز شریف عمرہ کرنے گیا تھا، رمضان کے مہینہ تھا، اور عمران خان کی حکومت کو پہلا سال تھا، یہ 2019 کی بات ہے، 18 میں اس کی حکومت ملی تھی، 1 سال کمپلیٹ ہوا تھا 2019 میں، اور باقاعدہ اس مردود آدمی نے یہاں سے منصوبہ بندی کر کے پوری جماعت کو جہاز بھر کے سرکاری خرچے پہ، گورنمنٹ آف پاکستان کے خرچے پہ، غریب عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے جہاز بھر کے، عثمان ڈار کی نگرانی میں، اس کو پی ٹی آئی کے جو یہ ایک کرپٹ ترین لیڈر ہے نا ملک سے، آج وہ فرار ہو گیا ہے، اس کی نگرانی میں ایک پورا گروپ جہاز بھر کے بھیجا، جس نے مدینہ شریف میں، مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی کے اندر نواز شریف مرد آباد اور چور چور کے نعرے لگوائے تھے، چور چور، وہاں پہ نعرے لگانا دیکھیں، وہاں پہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، حدیثوں میں ہے، قرآن میں ہے کہ میرے پیارے حبیب کے فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ میرے پیارے حبیب کے پاس جاؤ تو وہاں بلند آواز میں بات نہیں کرنی، آہستہ آواز میں بات کرنی ہے، اور اجازت لے کے تو پھر اندر مسجد کے داخل ہونا ہے۔ یہ رتبہ ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ان کمبختوں کو کیا پتا، یہ تو مردود ہیں، بدوائے ہوئے لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، اور جو ان کی پیروی کر رہے ہیں نا، وہ بھی بھٹک گئے ہوئے ہیں، وہ بھی خارجی ہیں، وہ بس نام کے ہی مسلمان رہ گئے ہوئے ہیں، ورنہ ان کو کبھی کسی نے مسجد وغیرہ، کوئی پی ٹی آئی کا بندہ دیکھا ہو کسی نے کہ 5 وقت نمازی ہو، 5 وقت کا؟ نہیں ملے گا آپ کو، پوری پی ٹی آئی میں ڈھونڈ لے، نہیں ملے گا۔ تو انہوں نے اس وقت نعرے لگائے،
اس وقت گورنمنٹ نے بھی اب شہباز شریف کے وقتوں میں گورنمنٹ اس نے سعودیہ گورنمنٹ نے ایکشن لیا، اس وقت نہیں لیا تھا۔ اور اس وقت انہوں نے وہاں اندر چور چور کے نعرے لگائے تھے، اور بڑے پاکستان میں آ کے اس نے عثمان ڈار نے پریس کانفرنس کی تھی کہ چور کو میں نے ادھر بھی جا کے چور ہی کہا ہے، مسجد نبی میں بھی۔ تو دیکھیں اللہ کی کیسی کرم نوازی ہوئی کہ وہ تو چور ثابت نہیں ہوا۔ کوئی عدالت بتا دے، میں 10 لاکھ روپے میں نے انعام رکھا ہوا ہے، کوئی آدمی لے آئے، کوئی پروف لے آئے کہ جس میں نواز شریف کو کسی عدالت نے کرپشن پہ سزا دی ہو، یا کرپشن ثابت ہوئی ہو اس پہ، نواز شریف پہ، شہباز شریف پہ، حمزہ شہباز پہ، کسی پہ بھی، ان کا ایک بھائی دنیا میں نہیں ہے، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، اس پہ بھی، کسی پہ بھی اگر کرپشن کا کوئی الزام ہے تو تصدیق شدہ کاپی لے آئے، میں اس کو 10 لاکھ روپے انعام بطور نذرانہ پیش کروں گا شکریہ کے ساتھ۔ تو یہ اس نے اس کو چور چور کہا تھا نا، یہ دیکھیں اب اللہ کی پکڑ میں آیا ہے، ایسا آیا ہے نا کہ خود چور ثابت ہوا ہے۔ آج نیب میں پیشی تھی اس کی، اور وہ رات کو فرار ہو گیا ملک سے۔ فرار کروانے میں ایجنسیوں کا کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا ہاتھ ہے اس کو فرار کروانے میں۔ اس کو فرار کروایا گیا ہے ایئرپورٹ پہ، تو اس کا لگا ہوا ہے نا، اس کو فرار کروایا گیا ہے بائی روڈ افغانستان، اور افغانستان سے وہ بیٹھا ہے جہاز میں جا کے۔ تو یہ افغانستان میں تو ان کا گٹھ جوڑ ہے نا۔ ابھی بھی میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ عمران خان کے زمان پارک میں ابھی جا کے بے شک گورنمنٹ آف پاکستان چیک کر لے، وہاں پہ 2500 بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو کنفرم افغانی ہیں، جدید ترین ٹریننگ یافتہ ہیں، وہاں کے کمانڈو کے وہ ہیں، ٹریننگ انہوں نے مکمل کی ہوئی ہے، جدید ترین اسلحے کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ اور ان کا پلان یہ ہے کہ گرفتاریوں کی آڑ میں نا، یہ جیل بھرو گرفتاریوں کی آڑ میں بندوں کو مارنا، مروانا، اور فساد پھیلا کے آئی ایم ایف کی قسط رکوانا، ملک کو دیوالیہ کروانا، اور اسی آڑ میں یہ عالمی طاقتوں کا کھیل ہے، اس میں یہ ایک مورا ہے، بس اس سے زیادہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ ایک مورا ہے عالمی طاقتوں کا، جو کہ میرے سے پہلے ڈاکٹر اسرار بھی کہہ چکے ہیں۔ حکیم سعید آج سے 40 سال پہلے ایک کتاب اس نے لکھی تھی، جاپان کی کہانی، اس کا صفحہ نمبر 13-14 چیک کر لیں، اس میں پوری تفصیل عمران خان کے بارے میں موجود ہے۔ اس وقت اس نے لکھی تھی جب یہ ابھی کرکٹ میں بھی نہیں آیا تھا، اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ کون ہے یہ، نہ اس کو کوئی جانتا تھا، نہ اس کے باپ کو کوئی جانتا تھا۔ اس کا باپ عام سرکاری ملازم تھا، واردہ میں چیئرمین تھا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ عالمی طاقتوں کا گندا کھیل شروع ہو چکا ہوا ہے۔ خدارہ عوام کو میں بار بار اپیل کر رہا ہوں، اپنی آرمی، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، ان کے بہکاوے میں نہ آئیں، نہ انہوں نے آپ لوگوں کو مار کے نا تو فساد کروانا ہے، خانہ جنگی کروانی ہے، اور اسی خانہ جنگی کی آڑ میں نا اقوام متحدہ آ جائے گی کہ جی ہم روکنے کے لیے آئے ہیں، عوام میں اور آرمی میں وہ کرانے کے لیے، اور اسی آڑ میں ہی وہ کہیں گے جی اب خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے، یہ ملک، یہ ایٹمی اثاثہ جات کسی اور کے غلط بندے کے ہاتھ لگ جائیں گے، لہٰذا ان کو اپنی تحویل میں لیتے ہیں۔ وہ یہاں سے اٹھا کے انڈیا لے جائیں گے، پلان ان کا یہ ہے، انڈیا میں شفٹ کر کے، تو اس کے بعد پاکستان کو امداد دے کے پھر واپس وہ کم کر کے کمزور سے چھوٹے چھوٹے 4 ٹکڑے کر کے اس ملک کے چار صوبوں کے 4 ملک بنا کے کمزور انڈیا کے ماتحت کرنا، یہ ہے ان عالمی طاقتوں کا ایجنڈا۔ اس سے بچو، ان سے بچو بچو بچو۔ میں تو گزار چکا ہوں، میں تو 75 سال کا بابا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، آج نہیں ہوں تو کل ہوں۔ یہ آپ لوگوں کا ملک ہے، اس ملک کی حفاظت کرو، اپنی آرمی کا ساتھ دو، اپنی ایئر فورس کا ساتھ دو، اپنی نیوی کا ساتھ دو، اپنے ایجنسیوں کا ساتھ دو۔ جہاں کہیں اس طرح کے لوگوں کو دیکھو فوری طور پہ اطلاع کرو، پولیس کو اطلاع کرو، اور پولیس افسران سے بھی میری اپیل ہے، نیب افسران سے بھی میری اپیل ہے، خدارہ یہ آپ لوگوں کا ملک ہے، ہم سب کا ملک ہے، آپ لوگوں کے بچوں نے اسی ملک میں ہی رہنا ہے، اس ملک پہ سوچے۔ اور ان کرپٹ ججوں سے بھی میری اپیل ہے، سارے نہیں، جو کرپٹ ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، سب کو میں ایسے سلوٹ کرتا ہوں، لیکن جو کرپٹ ہے ان کو میں منہ پہ بھی کرپٹ ہی کہوں گا۔
جن کی یہ ابھی ویڈیوز تازہ تازی آئی ہیں، جن پہ ابھی وہ پاکستان کے پورے ملک کی جو ہے نا بار کونسل بار والے پورے ملک کی بار جو ہے نا وہ لے کے جا رہے ہیں، کیا نام ہے ان کے خلاف نا، تو وہ ذلیل ہو کے نکالے جائیں گے۔ اس سے پہلے اگر اتنی سی بھی عزت ہے نا اس بندے میں، یا اتنی سی بھی غیرت ہے، تو وہ ریزائن کر کے چلا جائے، اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر بھی اس کو چھوڑا نہ جائے، اس سے وہ پیسے ریکور کیے جائیں جو اس نے خربوں ڈالر یہ کمایا۔ یہ باہر سے پیسہ آیا ہوا ہے، یہ عمران کے باپ کا پیسہ نہیں ہے جو دڑا دڑ وہ بانٹ رہا ہے، یہ باہر سے آیا ہوا پیسہ ہے۔ اس میں امریکہ نے دیا ہوا ہے، اسرائیل نے دیا ہوا ہے، انڈیا نے دیا ہوا ہے، حتیٰ کہ دبئی نے بھی دیا ہوا ہے کہ سی پیک روکنے کے بس بہت سارے ممالک نے دیا ہوا ہے۔ تو باقیوں کا جو ہے نا مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن جو کنفرم پتہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو خدا را اپنے ملک کی حفاظت کریں، اس وقت ملک انتہائی کرائسس میں ہے۔ اور نواز شریف وہ جو کوئٹہ والا واقعہ ہوا ہے نا، میرے آج کچھ دوستوں نے، کچھ ملنے والوں نے، کچھ میرے جو سبسکرائبر ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ بھائی حاجی صاحب یہ آپ کا لیڈر جو ہے نا وہ نہیں کر رہا ہے، بلوچستان کے واقعے پہ نہیں وہ کر رہا ہے کچھ، تو اس کو کرنا چاہیے۔ تو میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا اللہ کے بندو، اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ ایک طرف ہمارے آگے کھڑا ہے، پاکستان کے آگے سمندر ہے اور پیچھے کھائی ہے، اور اس جگہ پہ کھڑا کر کے ملک کو تو اس نواز شریف کے، شہباز شریف کے والے کیا گیا ہے۔ وہ ابھی ملک کو بچائے یا ان ظالموں سے نپٹے، لیکن انشاءاللہ یہ بھی اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ یہ کھیتران جیسے لوگ بھی انشاءاللہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، اور ایسے ہی آئیں گے نا کہ محمود الرحمن کھیتران کی بات کر رہا ہوں، یہ جس نے وہ ایک ماں کو اور اس کے بچوں کو قتل کیا، اور ابھی بھی 5 بچے اس کی قید میں ہیں۔ ایجنسیوں کو چاہیے کہ اس کا زمین کی تہ سے بھی نکالیں، اس کو گرفتار کریں نا، اور 8-10 لتر لگائیں، دیکھیں وہ کیسے پر پر بولے گا اور بتائے گا کہ ان کو کہاں اس نے رکھا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ ان کو بھی مار دے۔ ایجنسیوں کو چاہیے کہ فوری طور پر ایکٹیو ہو جائیں اور ان کو بچائیں۔ یہ میری آرمی چیف سے بھی اپیل ہے، سب ایجنسیوں سے اپیل ہے کہ خدا را فوج کا یہ اس کا پولیس کا کام نہیں ہے، پولیس سے بہت جدید اسلحہ اس کے اپنے ملازموں کے پاس موجود ہے، اور اس کا ایک گھر نہیں ہے، ایسے لوگوں کے بہت سارے گھر ہوتے ہیں۔ تو باقی جو ہے نا یہ میرا ایک بندے نے پوچھا ہے کہ حاج صاحب آپ تو پہلے مائک ہاتھ میں پکڑتے تھے، اب آپ نے کچھ ترقی کر لیا ہے، تو یہ میں نے نہیں لیے، مجھے یہ تحفہ آیا ہے باہر سے۔ باہر کے ممالک میں بھی بہت سے میرے ہیں جاننے والے کہ جو میرے اس ویڈیو کو دیکھتے رہتے ہیں، مجھے کمنٹس کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے جی، سچ کا ساتھ دینے والے پوری دنیا میں موجود ہیں۔ اور باہر جو ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستانی، میری ان سے اپیل ہے کہ خدا را اس ملک کا خیال کریں، اور ہنڈی کے ذریعے نہ بھیجیں، بینکوں کے تھرو پیسے بھیجیں۔ اور جو پاکستان میں جو لوگ ڈالر غائب کر رہے ہیں نا لے لے کے، ان سے اپیل ہے کہ ان ڈالروں کو کیا کرنا چاٹو گے، ان ڈالروں کو کھاؤ گے جب ملک ہی نہیں رہے گا۔ اس وقت ہمارے ملک کو ضرورت ہے ڈالروں کی، اس وقت نکالو باہر۔ جیسے یہ 500 لیرہ کا ہو گیا تھا ترکی میں ڈالر، تو انہوں نے کیا کیا، اس قدر ڈالر نکال کے عوام نے باہر پھینکے کہ بینکوں میں جمع کروائے کہ خریدار کوئی نہیں تھا، اور ڈالر کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ 500 سے 100 روپے سے بھی کم پہ آ گیا تھا۔ ابھی بھی وہ 100 کے قریب ہے، وہاں پہ 100 لیرہ کا ایک ڈالر ہے، 500 لیرہ سے کم ہوئے۔ شکر الحمدللہ، معذرت جی۔ تو کوشش کریں ڈالر باہر نکالیں، جنہوں نے رکھے ہوئے ان کی نشاندہی کریں، گورنمنٹ آف پاکستان کو بتائیں کہ یہ بندے ہیں۔ اگر کسی کے باپ نے رکھے ہوئے ہیں تو بیٹے کا فرض بنتا ہے کہ وہ بتائے جا کے اداروں کو، پولیس کو بتائے کہ میرے باپ نے یہ اتنے ڈالر غائب کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اگر آج زمان پارک میں اور بنی گالا میں چھاپا مارا جائے نا، وہاں خربوں ڈالر موجود ہے، کرپشن کا خربوں ڈالر، اتنا پیسہ ہے کہ ہر خربوں کے حساب سے ہے۔ ہاں وہ شکر ہے کہ اس جان چھوٹ گئی ہے اس نیب کے عمرانی چیئرمین سے۔ ابھی جو چیئرمین آیا نا
اس نے دیکھنا کیسے کھڑا کرنے ہیں کہ ابھی تو نوٹس مل گیا ہے نا، عمران خان کو بھی، پنکی پیرنی کو بھی، شاہ محمود قریشی کو بھی، اسد عمر کو بھی، اور وہ جو فواد چودھری کو بھی، سب کو انشاءاللہ سب کو سے نکالیں گے اب انشاءاللہ نیب والے، اور انشاءاللہ یہ ملک ترقی بھی کرے گا، آگے بھی بڑھے گا، اور اس ملک کی حفاظت وہ ذات پاک کر رہی ہے۔ ابھی سب مل کے دعا کریں کہ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، ہم بہت گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، یا اللہ ہیں تو تیرے ہی بندے، یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے یا باری تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کے عوام کے اوپر رحم کر، یا اللہ یہ پس گئے ہیں مہنگائی میں، بجلی گیس کے بلوں میں، یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے خصوصی کرم فرما دے، اس ملک کے اوپر رحم کر دے، یا اللہ قبولیت کے دن ہے، قبولیت کا مہینہ ہے، یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس ملک کی حفاظت فرما، اور جن جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، برباد کیا ہے، اس حال تک پہنچایا ہے، یا اللہ تو ان کی نسلوں کو بھی اسی طرح برباد فرما، ان سب کو بھی اسی طرح برباد فرما، اور اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کو پھر سے خوشحال کر دے، اس ملک کے عوام کو پھر سے خوشحال کر دے، اس ملک کو سنبھلنے میں غیب سے مدد فرما، سی پیک کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ نواز شریف اور شہباز شریف کو اور پوری پی ڈی ایم کو، جتنے بھی لوگ اس ملک میں اس وقت بچانے کے کوشش کر رہے ہیں، ان سب کی تو غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ اس ملک میں جو نیک جج ہیں ان کو آگے لانے میں غیب سے مدد فرما، آگے آنے میں، یا اللہ ہماری آرمی چیف کو لمبی صحت والی، ایمان والی زندگی عطا فرما، آئی ایس آئی کے سربراہ جنرل ندیم صاحب کو ایمان والی، صحت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے، یا اللہ تمام مسلمانوں کے اوپر اپنا کرم فرما، آگے رحمتوں برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے، یا اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے، یا اللہ رمضان المبارک کے صدقے اس ملک کی غیب سے مدد فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں نیک لوگوں کو آگے آنے میں اور حکمرانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جو بیمار حال ہیں سب کی بیماریوں کو دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو گھروں میں ہیں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے ہیں، یا اللہ ان سب کے رشتے اچھے نیک لوگوں میں ہونے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے نمازی ہیں انہیں پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کھولنے اور قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، حق سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ جو فتنہ پیدا ہوا اس فتنے سے ہم نہیں نپٹ سکتے ہیں، ہم کمزور ہیں، یا اللہ تو ہی نپٹ اس سے، اور یا اللہ اس سے ملک پاکستان کو محفوظ فرما، اور یا اللہ اس فتنے کو نیست و نابود فرما، یا اللہ اس فتنے سے پورے ملک کو محفوظ فرما، اور یا اللہ ہمارے ملک کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، یا اللہ اس ملک کے خاص طور پہ غریب عوام بہت پس گئے، ان سب کی غیب سے مدد فرما، ان کے گھر میں خوشحالی عطا فرما، سب غریبوں کی گھر سے تنگ دستی دور فرما، اور یا اللہ سب غریبوں کی غیب سے مدد فرما، اور جو پردیس میں ہیں یا اللہ ان کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کو ہنڈی کی بجائے بینکوں کے ذریعے پیسے بھیجنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اور یا اللہ جو بیٹیاں شادی کے بعد آتی ہیں ان کو اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ساس سسر اپنے ان بہوؤں کو بیٹیاں نہیں سمجھتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو ہی بیٹیاں سمجھتے ہیں، ان کو بہوؤں کو بھی بیٹیاں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور دنیا اور آخرت ہم سب کی بہتر فرما دے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔